اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ دوسرا جز رکوع نمبر 17 سے۔ ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول کو تم پر گواہ۔ یہاں پہ تحویل قبلہ کا ذکر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر جو ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو دینے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو قبلہ چینج سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اب تمہارے پاس سے ذمہ داری چھین لی جا رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اہل کتاب اب تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، خواہ کوئی نشانی لے آؤ، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو۔ اہل کتاب اس قبلے کو ایسا ہی پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، مگر وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو ایک قبلے کا ڈائریکشن اس وجہ سے تاکہ سارے لوگ یونیفارم سمجھ آئے کہ سب کا ڈائریکشن ایک ہی ہے۔ سب اپنی من مانی قبلہ بنائیں گے تو سب کے ڈائریکشنز ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ تو ایک قبلے کی طرف رخ ہونا یہ آئیڈینٹی کرتا ہے کہ ہم سب ایک ہے، مطلب ایک یونیفارم طریقے سے ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے اور راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ہی قبلے کی پیروی کرنے والا بنائے۔ رکوع 18۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکہ برحق فیصلہ ہے، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہاں، جو لوگ مخالف ہیں ان کی زبانیں کسی حالت میں بند نہ ہوگی۔ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت مندی اور انا کا ایک دلیل ہے یہاں پہ۔ تو ہم یاد کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ یاد کرے گا، ہم اگر اللہ کی طرف پلٹیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف پلٹائے گا، ہم جب بات کرنا چاہیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا۔ اسی طرح یہ کلام بھی ہے، اس سے تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سے تم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، تو جیسا تمہارا انٹینشن ہے ویسے ہی یہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور یونیورسل ٹروتھ بتا رہے، فارمولا بتا رہے، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اگر تم ناشکری کرو گے نا تو تمہیں شکری کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ آگے بتایا گیا رکوع نمبر 19۔ اے اہل ایمان، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ اللہ ضرور تمہیں خوف، خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائے گا۔ یعنی انسان کو جو آزمائش ملتی ہے نا وہ ضرور ان باتوں پہ ہوگی، یعنی ہمارے ایمان کی آزمائش ضرور کریں گے اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک کو آزمائش ڈیفرنٹ ہوگی، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق ہر ایک کو اپنا اپنی آزمائش میں پورے اترنا ہوگا۔ تو فاقے سے، خطروں سے، جان و خوف سے، جان کے خطرے سے، خوف سے، جان و مال کے نقصانات سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، یہ سب آزمائش ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ جملہ ہے جو ہمیں صابر ہے نہیں ہے دکھاتا ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کرتے ہیں۔ پہلے اٹیمپٹ میں جب مصیبت آئی فوراً انہوں نے اللہ کی طرف پلٹے، صبر کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ راجعون پڑھ لیا، تو ویسے لوگوں کے لیے خوشخبری، اس کا بہترین بدلہ ہوگا۔ اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے ساتھ ہے،
جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، دارا حال یہ ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، احکام سے پیچھے ہٹتے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 20 رکوع سورہ بقرہ۔ آسمان اور زمین کی ساخت میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہے، بارش کے پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا دیے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ 163 آیت سے 176 آیت یعنی 2 رکوع 20 اور 21 رکوع توحید کے دلائل ہمیں دیتی ہے، توحید کے بارے میں بتاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ یعنی یہاں سے 163 آیت سے 242 آیت تک تقریباً 20 سے لے کے 31 رکوع تک احکام اور قوانین بتائے جا رہے ہیں، شریعت کے بنیادی قوانین بتائے جا رہے ہیں، یعنی اس شریعت میں جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے ان چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہود اور مشرکین نے ان احکامات کی جو تحریف کی ہے، جو بدعتیں انہوں نے شامل کی ہے اپنی شریعت میں، ان پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آگے ہم سنتے جائیں گے، پھر ہمیں واضح ہوتی جائے گی بات، انشاءاللہ ریویژن ہوتا جائے گا۔ 166 اور 167 بہت اہم آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں وہ جو پیشوا جن کو فالو کرتے ہیں ہم، جن کی پیروی آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن اپنے فالو کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس دن پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری کریں گے اور دیکھ لیں گے کہ ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، وہاں پر سب علیحدہ علیحدہ۔ پھر 167 میں بتایا گیا، پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا، کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں گے۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یعنی یہ بے وقوف لوگوں کی نشانی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ کر جھوٹ اور فریب کے راستے کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ نمبر 21، لوگو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ 168 میں انہیں زمین میں جو حلال چیزیں ہیں وہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو فاقہ کشی سے ڈرائے گا۔ حالانکہ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو خرچ کرے گا اس سے زیادہ فائدہ بخش کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ منافع کمانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، تو ہم تو باپ دادا کے طریقوں پر چلیں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں دراصل یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل ایمان، تمام پاکیزہ چیزیں کھاؤ مگر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہے: پہلا، مردار نہ کھانا، خون نہ کھانا اور سور کا گوشت سے پرہیز کرو۔ ایسی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کھاؤ۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو
تو بقدر ضرورت کھا لینے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ جان اگر جانے کے چانسز ہے تو وہاں پر حرام کو بھی بقدر ضرورت حلال اللہ تعالیٰ قرار دیتے۔ اتنی شفقت والا رب کس کا ہو سکتا ہے؟ 174 and 175 آیت میں بتایا گیا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر چھپانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے اور قیامت کے دن ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال رضا الہی اور جزا حاصل کرنے کے قابل نہ ہیں، قابل نہیں تھے نا، حق کے راستے پہ نہیں تھے، تو ان کو اخلاق رذیلہ میں مبتلا کر کے رکھیں گے۔ تزکیہ کا سب سے بڑا سبب کتاب اللہ پر عمل کرنا اور اس کو رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اس کا راستہ سوائے قرآن کے حق کے راستے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی اور طریقے سے کسی اور راستوں پہ چل کے ہم اپنے آپ کو پاک ہرگز نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اسی راستے پر چلنا ضروری ہے۔ 175 میں بتایا گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا، یہ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کریں گے۔ پھر یہاں پہ سوال بھی ہو رہا ہے، آخر وہ کیسے صبر کر پائیں گے جہنم کی آگ میں جب اللہ تعالیٰ ان کو جلائے گا۔ یعنی ایک نرمی اللہ تعالیٰ کی شفقت رحمت نظر آ رہی ہے نا، مان جاؤ، آ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ضالین سے محفوظ فرمائے، گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آگے رکوع نمبر 22، ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، یہ آیت بر ہے 177 آیت، اور اس میں نیکیوں کا لسٹ دیا گیا ہے۔ نیکی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا لسٹ دیا گیا۔ ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے اور اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ کام کرنے والے متقی ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ رب العزت ٹاپک چینج کر رہے، آیت بر کیا ہے؟ اس میں نیکیوں کا لسٹ ہے، ہم نیکی کر رہے نہیں کر رہے اگر ہمیں پتہ کرنا ہے، اور کون سے نیکیاں ہم سے ہو رہی ہے سرزد وہ بھی پتہ کرنا ہے، تو اس آیت پہ غور و فکر کرنے سے نیکیوں کا لسٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انہیں خدا سے وفاداری کا حق مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے کی امتیں سمجھتی تھی ہمارا ڈائریکشن یہ ہے تو ہم بخشائے گئے، ایسا نہیں ہے۔ رخ کرنا ایز ایک آئیڈینٹی، لیکن اصل چیز یہ سب نیکیاں ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا اس رکوع میں نماز، زکوٰۃ، قصاص، دیت اور وصیت کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں۔ قتل کی سزا یہ ہے کہ اگر آزاد آدمی قتل کرتا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ قصاص یعنی خون کا بدلہ جو لیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث چاہے تو خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یہ قصاص کا قانون ہے۔ اے اہل دانش، تمہارے لیے اس قانون میں زندگی ہے۔ اس قانون کو نافذ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ترغیب کی جا رہی ہے۔ آگے 183 آیت سے 187 آیت جو کہ رکوع نمبر 23 پر مشتمل ہے، اس میں آنے والے مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں اور تفصیلی ان 5 آیتوں میں تفصیلی حکم ہے، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کہاں رکنا، کیسے کرنا، سب باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، حق و باطل کے فرق کو کھول کر بتانے والا ہے۔ ہاں، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے،
ایسا شخص دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ رمضان میں راتوں میں تمہاری اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ روزہ روح ہے، یہ آزادی دلانے کا سبب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ یعنی انسان جو نفس کی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اس سے آزادی دلانے کے لیے بیسٹ ذریعہ روزہ ہے۔ انسان نفس کی ٹریننگ کر پاتا ہے۔ روح پر خواہشات اور شہوات کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے بہت مؤثر چیز ہے روزہ۔ انسان کی قوت ضبط اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے، صبر کرنے کا مادہ ڈیولپ ہوتا ہے، ضبط کرنے کا مادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے صاحب عزم اور ایمان کی طرف اپنی خواہشات اور جذبات کو رب کی مرضی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو اور چاہیے بھی یہی، اور باقی 11 مہینے کا ٹریننگ بھی ہے، یعنی خواہشات کا غلام مت بنو، اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی اصل طاقت، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی اصل طاقت جسم سے نہیں ہے۔ جسم ہمارا کتنا طاقتور ہے اس سے ہماری طاقت کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ دل اور اس کے روح کے اندر۔ دل مضبوط ہے، روح مضبوط ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ہتھیار جو صوم ہے، جو روزہ ہے، اس ہتھیار کو مضبوطی سے تھام لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ہتھیار باقی 11 مہینوں میں بھی نوافل کے ذریعے سے ہمیں پابندی سے اس پہ اگر ہم عمل کرتے گئے، جیسے مہینے کے 3 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، محرم کا روزہ، ذی الحج کا روزہ، تو ایسے اگر پابندی کریں گے تو ہم نفس کے غلام بننے سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 24 189 آیت سے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 188 میں حرام خوری کے بارے میں بتایا گیا، رشوت کی ممانعت کے بارے میں بتایا گیا۔ اتنی حرام خوری چیز ہے کہ یعنی ایک معاشرہ اس سے بگڑ آتا ہے، معاشرے میں ڈراریں پڑتی ہیں اس رشوت سے اور حرام خوری سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حرام چیز سے محفوظ فرمائے۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان کے مقابلہ پیش آئے، یعنی حرام خوری، رشوت اتنا ڈینجرس چیز ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان سے جنگ بھی کرو، اس گناہ سے بچانے کے لیے جنگ بھی جائز ہے، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اس لیے قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کوئی تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ جو لوگ دور علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، یہاں پر 189 سے 218 آیت تک، یعنی 27 رکوع تک حج اور اس کے تعلقات، جہاد اور نفاق کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ دور دراز علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج میں حسب مقدار قربانی دیں۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھیں۔ رکوع 25 197 آیت سے، جو شخص حج کی نیت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔
عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ دعا اس موقع پر اچھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اس میں سمیٹ دیا گیا اس دعا میں۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 03 آیت سے منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ جب مینا میں ٹھہرتے تھے، حج کے دن ہو جاتے تھے تو وہ ذکر و اذکار کرنے کے بدلے اپنے بڑوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، تو اس چیز سے یہاں پر روکا گیا کہ اپنے بڑوں کی بڑائیاں مت بیان کرو، اور یہ یعنی ان کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا۔ اتنی چکنی چپٹی باتیں کرتے تھے وہ کہ لوگ ہر کوئی ان کی طرف مائل ہو جاتا تھا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا، آپ نہ کسی کے چکنی چپٹے باتوں پہ مت آیا کریں، اور یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے غرور میں مبتلا لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ بعض وہ لوگ جو رب کی بات مانتے ہیں، رب کی باتوں کو مانتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں اپنا آپ رب کی رضا کے لیے، ہماری جانوں اور مالوں کے بدلے، یعنی اللہ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 207۔ اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے مالوں کو بیچ دینا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ تو یہ بڑے گٹس والے کے کام ہے، اور جو جنت چاہتا ہے دل سے وہی جان اور مال کو بیچتا ہے اللہ کے لیے، پھر یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اب اس کی جان اس کی نہیں رہتی، وہ اللہ کے مطابق عمل ہوتی ہے، اس کا مال اس کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے مطابق خرچ ہوتا ہے۔ 208 میں بتایا گیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ کھلا دشمن ہے۔ روشن پیغام بھیجنے کے بعد لڑکھڑاؤ گے اگر تم تو عذاب کا انتظار کرو۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی ہم تک پیغام پہنچ گیا، حق آ گیا، اب ہم نے لڑکھڑا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو انتظار کرو عذاب کا۔ اس راستے پر جمنے کے لیے شیطان کی رسیوں کی مخالفت کرو، شیطان کی چالوں کی مخالفت کرو، شیطان کے راستوں کی مخالفت کرو، اس مخالفت کے بغیر تم اس راستے میں جم نہیں سکتے، یہ یہاں پر بتایا گیا۔